بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیسے کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے، تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ لو، اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم اور رافت و رحمت ہوئی کہ روز احد غضب نہ فرمایا۔ اس روز چند افراد کے علاوہ باقی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر لبیک نہ کہا اور پلٹ کر دیکھا تک نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سن کر دین سے برگشتہ ہو گئے اور ابائے دین اختیار کرنے کی باتیں وغیرہ کرنے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ان سب باتوں کے باوجود نرم رہا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس میں ان کی دلداری بھی ہے اور عزت افزائی بھی، اور یہ فائدہ بھی کہ مشورہ سنت ہو جائے گا اور آئندہ امت اس سے نفع اٹھاتی رہے گی۔ مشورے کے معنی ہیں کسی امر میں رائے دریافت کرنا ہے، مسئلہ اس سے اجتہاد کا جواز اور قیاس کا حجت ہونا ثابت ہوا۔ توکل کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرنا اور کاموں کو اس کے سپرد کر دینا، اور مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ مسئلہ اس سے ثابت ہوا کہ مشورہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اور مدد الہی وہی پاتا ہے جو اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔